الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کے 30ویں پارے میں 112 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ الاخلاص 4 آیات بینات پر مشتمل اس وقت اللہ کی توفیق سے اس کی تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ایک ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے ساری مخلوق سے اور ساری مخلوق محتاج ہے اس کی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، نہ وہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا بیٹا، نہ وہ کسی کا بیٹا۔ اور جو ایک لفظ جو عام طور سے جنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مناسب نہیں، اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کا ہمسر اس جیسا۔ الحمدللہ یہ ان صورتوں میں اس کا شمار ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی 100% آبادی کے سینے میں اللہ نے اس صورت شریفہ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور بطور خاص جو نمازی طبقہ ہے وہ تو اکثر و بیشتر نماز میں اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ میں نے 2-3 درس پہلے ایک بات آپ سے عرض کیا تھا کہ عام طور سے سورتوں کے جو نام ہیں وہ ان سورتوں میں پائے جاتے ہیں، وہ لفظ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ جیسا ابھی پچھلی سورت پڑھے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا نام سورہ لہب، لہب کا لفظ موجود ہے اس میں۔ اس کے اوپر پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر کا لفظ اس میں موجود۔ قل یا ایھا الکافرون، کافرون کا لفظ اس میں موجود۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کا لفظ اس میں موجود ہے، اس کا نام سورہ فیل ہے۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ سورتوں کے نام جو ہیں ان سورتوں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن اس سورت شریفہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا نام جو سورہ اخلاص ہے وہ خود سورت شریفہ میں موجود نہیں ہے۔ یہ اس سورت شریفہ کا عنوان ہے، خالص ایک اللہ، یعنی اللہ کی ایسی پہچان، اللہ کا ایسا تعارف کہ اگر وہ کسی مومن کے دل میں اتر جائے تو اس کی پوری زندگی اخلاص سے بھر جائے گی، اس کا ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہوگا، فقط اللہ کے، اس لیے کہ اس کو ایسے اللہ کا تعارف مل جائے گا، ایسے اللہ کی پہچان اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے اس صورت شریفہ کی روشنی میں کہ پھر اس کے عمل کا رخ کسی اور طرف ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اس کے شان نزول میں بہت سارے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کے پہلے جو دروس ہوئے اتفاق ایسا کہ اس میں عرب کی قبائلی زندگی کا تذکرہ آتا رہا ہے۔ قبائلی زندگی میں وہ ایک دوسرے کی پہچان، کوئی آدمی ان کے ہاتھ لگ گیا، تو کون ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تیرا نسب کیا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے، وہاں پر نسب کے اوپر ان کا بہت دھیان رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو یادداشت بھی ویسی عطا فرمائی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں کی نسب کی کیا بات کرتے ہو، ہم تو اپنے گھوڑوں کی نسب بھی یاد رکھتے تھے۔ یعنی اس سے آپ انداز کریں کہ علم الانساب جو ہے اس کی ان کے یہاں کتنی اہمیت تھی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت حقہ کو پیش فرمایا نزول قرآن کے بعد، تو ان کا یہ سوال تھا، کبھی مشرکین مکہ کا کوئی جتھا آیا، کبھی مدینے سے یہودیوں کا کوئی وفد آیا جس میں کعب بن اشرف جیسے شیاطین بھی موجود تھے۔ یہ کعب بن اشرف جو ہے یہودیوں میں انتہائی خبیث الاخبث تھا۔ جیسے کوئی ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں بہت ہی خبیث آدمی، یہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو خبیث کہنے کے بعد خود اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ ابھی تو لفظ خبیث بھی بیچارہ پریشان ہوگا تو اس کو خبیث الاخبث کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیے اپنے ملک میں 2-3 خبیث الاخبث ہیں، تو ان کو خبیث بول کے بات پوری نہیں ہوتی، تو اب وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، ہمارے لیے آپ اپنے رب کا نسب بیان کریں، خاندان بیان کریں۔ اس لیے کہ ہر چیز کا وہ خاندان دیکھتے تھے نا، تو اس کے سوال کے جواب میں رب تعالیٰ نے یہ سورۃ شریفہ کی۔ کبھی کوئی آیا تو پوچھا، آپ جس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ ہے، سونے کا، چاندی کا؟ اچھا، یہ پوچھنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیں کہ معبودان باطل جو ہیں، جتنے جھوٹے خداؤں کی پرستش، خدا اکیلا تو ایک سچا خدا تو ایک ہی ہے نا، اس لیے اس اللہ کو چھوڑ کر جتنے غیر اللہ کی بندگی ہوتی ہے، خود وہ جن 360 کو انہوں نے سجا کے رکھا تھا بیت اللہ شریف میں، ان سب کی الگ الگ مورتیاں تھیں، اور مورتیوں کے ساتھ ان کے خاندان بھی ان کے پاس تھے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی یہ خاتون جو اس کا فلاں شوہر ہے، اس کی فلاں بیوی ہے یہ۔ اچھا، یہاں بھی آپ دیکھیے معبودان باطل جو ہیں، ان کے اماں رہتے ہیں، ابا رہتے ہیں، عقل پر جب شیطان قبضہ کر لیتا ہے تو عقل کو کتنا پنکچر کر دیتا ہے۔ اور جب اس کے اماں ابا ہے تو مطلب وہ کبھی پیدا ہوا نا۔ اچھا، باقاعدہ اس کا جنم دیوس بھی منایا جاتا ہے، اس کا مرن دیوس بھی منایا جاتا ہے۔ ابھی جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس کے پہلے اس کائنات کو کون چلا رہا تھا؟ اور وہ سلٹ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اور بعض تو بیچارے اتنے بدنصیب ہیں یہاں کے معبودان باطل میں۔ جیسے میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ کوئی شخص اگر کنہان ندی میں جا کے ڈوب جائے، خودکشی کر لے، تو اس کو ہندی میں کہا جائے گا اس نے کنہان ندی میں جل سمادھی لے لی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، اس نے کنہان ندی میں جل سمادھی لے لی، لیکن اردو میں کیا کہا جائے گا؟ ڈوب کے مر گیا جا کے کنہان میں، خودکشی کیا اس نے۔ بیچاروں کے بعض معبود بڑے بڑے جن کے نام ہیں، ان کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھو، جب وہ اس کا پورا ایک لائن سے بتاتے ہیں تو موت کیسے وہ کبھی نہیں بتاتے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، یہ مت پوچھنا، اس لیے کہ ان کی تو فلاں فلاں ندی میں انہوں نے جل سمادھی لے لیا تھا۔ یعنی جو اپنے آپ کو بچا نہ سکے وہ بھگوان، یہ سارے جتنے معبودان باطل ہیں سب کے ساتھی، کوئی نہ کوئی اس کے اماں، کوئی نہ کوئی اس کے ابا، کوئی نہ کوئی اس کا خاندان، یہی سب ان کے ذہن میں تھا، اہل عرب کے بھی ذہن میں تھا۔ پوچھتے تھے، سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، ایک ایسے اللہ سے انسانیت کو متعارف فرمایا آپ نے کہ جس اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے، آدمی کی روح وجد میں آ جائے، ساری کائنات سے کٹ کٹا کر وہ کہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین، ایسا میرا اللہ ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنی ساری زندگی اور موت اس کے نام کر دی، شان کا میرا اللہ۔ اب دوسری بات، اس سورۃ شریفہ کے فضائل،
مسجد قباء میں ایک صاحب امامت کرتے تھے، ظاہر ہے عہد رسالت میں کرتے تھے، صحابی رسول تھے نا، لیکن ان کی ایک عادت تھی، ہر رکعت میں، گہری نماز میں ہر رکعت میں پہلے سورہ قل ہو اللہ پڑھتے تھے سورہ فاتحہ کے بعد، پھر قرآن کا کوئی اور حصہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کیا ہے یہ، ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ امام کے پیچھے پڑھنا، وہ لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے، ابھی امام کے پیچھے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کے پیچھے۔ انہوں نے کہا بھی اگر آپ کو یہ پسند نہ ہو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، امامت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی۔ بات بارگاہ رسالت میں عرض پہنچی اور کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں شخص جو وہاں امامت کرتے ہیں ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے اس صورت میں جو اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں اس صورت کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا اس کو خوشخبری سنا دو، اس کی اللہ کی محبت نے اس کو جنت میں داخل کرا دی۔ ایسی صورت شریف بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور اس کے بعد اور 3، 4، 5 کتابیں حدیث شریف میں سب نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن ہے، 1/3 1/3 قرآن۔ تقریباً 10 حدیث شریف کی کتابیں جنہوں نے اس کو نقل کیا، 1/3۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا آؤ میں تمہیں آج 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ اچھا ہم سے اگر ہمارے امام صاحب کہیں کہ میں تم کو 1/3 قرآن سناتا ہوں تو ہم کیا کریں گے؟ بہت مصروف ہوں حضرت، کہاں ان کو لگا کہ 1/3 قرآن 10 پارہ مانی کتنی دیر لگائیں گے، اپنوں کہاں فرصت ہے؟ ارے قرآن شریف اللہ نے گھر میں آسانی سے دیا ہے، اس کو کھول کے تلاوت کی فرصت نہیں، ترجمہ دیکھنے کی فرصت نہیں، تو 10 پارہ کون سنے گا؟ لیکن وہ صحابہ تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں، ہماری جیسے نقلی محبت کا دعویٰ ان کا نہیں تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں، سارے کے سارے گھیر کے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی۔ اس کا معنی یہ یعنی 1/3 قرآن ہے تو اس کا خود بخود معنی یہ کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا جائے تو اجر اور ثواب کے اعتبار سے وہ 1 قرآن کے برابر۔ ثواب کے اعتبار سے یہ سمجھ لو، 1 قرآن پڑھنا، جب قرآن شریف پڑھا جائے گا تو اس میں ظاہر ہے جیسے سورہ یاسین شریف، اس کے فضائل میں آتا ہے کہ سورہ یاسین شریف کی 1 مرتبہ تلاوت کرنا 10 قرآن کا دور پورا کرنے کے برابر۔ اسی لیے اکثر و بیشتر آپ کا خادم عرض کرتا ہے کہ بھائی ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ان کا حق ہے کہ جمعے کے دن ہم اپنی مصروفیات میں سے جس طرح سورہ کہف اور سورہ دخان کے لیے وقت نکالتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کے سورہ یاسین شریف بھی تلاوت کریں اور اس کا ایصال ثواب اپنے والدین کو اور اپنے مرحومین کو کریں۔ انشاءاللہ حدیث شریف میں بعض احادیث میں ہے کہ مرحومین کو جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار میں کھری میں نے اتفاق سے اہلیہ تھا بڑے سورہ یاسین شریف پڑھا، ظاہر ہے کہ بھئی اپنے والدین ان کے والدین کو بھی تو بھیجوں گا نا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے اماں ابا بھی تمہارے اماں ابا بھی وہ سب انتظار کرتے ہوں گے جمعے کے دن، اور جس جمعے کو میں نہیں رہوں گا اس دن وہ آپس میں انشاءاللہ کہیں گے کہ بھئی ڈھونڈو وہ آ گیا ہوگا یہاں، ہمارے ساتھی کہیں ہوگا اس کو تلاش کرو۔ ایسا ایک ہمارے مرحومین کا کوئی حق ہے نا ہم پر، انہوں نے کتنا کیا ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ، جن لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج ہم کو اسلام اور قرآن ملا ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس صورت شریفہ کی ایک فضیلت اس وقت بھی آپ کے خادم نے عرض کیا تھا جب سورہ کافرون کی تشریح کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں
پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مغرب کی دونوں سنتوں میں بھی آپ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، آپ مضمون دیکھو، سورہ کافرون میں توحید ہی توحید ہے، تم سے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، لکم دینکم ولی دین، نہیں ماننا ہے جاؤ اپنے دین میں رہو اور جو تمہارا ہوگا بھگتو، دین کے معاملے میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں، کفر سے مکمل برات کا اعلان۔ اور اسی طرح اس سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدت، اس کی عظمت اور اس کی شان کا بیان۔ تیسری بات اس ذیل میں یاد رکھیں کہ اہل عرب، اہل مکہ جو تھے خاص طور سے، وہ اللہ کی ذات سے واقف تھے، یعنی اللہ کے نام سے واقف تھے، ذات نہیں، اللہ کے نام سے واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے سورہ فیل کی تشریح آپ کے سامنے عرض کی تو اس وقت یہ بات آئی تھی کہ جب وہ ہر طرف سے یہ ہوا کہ بھئی اب تو ابرہ آ رہا ہے، اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا، تو انہوں نے بیت اللہ کی چادر پکڑ کے وہ جو 360 جمن ڈھکن بیٹھے تھے نا وہاں، جیسے اپنے ابھی آڑے شاہ، کھڑے شاہ، لنگڑے شاہ، لولے شاہ، نکلے شاہ، مکڑے شاہ، بہت سارے شاہ ہیں اور ان پر فریفتہ ہے امت، تو ان کے 360 سے نا ان میں سے کسی کو نہیں پوچھا، انہوں نے ان سے نہیں کہا، انہوں نے بیت اللہ کی چادر پکڑ کر عبد المطلب کی قیادت میں یہ دعا کی تھی، اے اللہ، اے اس گھر کے اللہ، اے اس گھر کے رب، وہ تیرا گھر ڈھانے کے لیے آ رہا ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کا رب ہے، تو خود اس کی حفاظت فرما۔ کس کو یاد کیا تھا؟ او لات، او منات، او فلانے۔ اچھا ادھر بھی جب پڑھنے لگتی ہے نا تو ڈھکن شاہ نہیں یاد آتے، او اللہ، اللہ کے سوا کوئی یاد نہیں آتا، حقیقت کھل جاتی ہے سب۔ تو ان کا بھی وہی ہوا تھا، انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا کی تھی، چلے گئے تھے پہاڑوں پر۔ پچھلے درس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ ابو لہب کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ تھا، یہ مطلب بتوں کے نام پر وہ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اس کا مطلب جس طرح بتوں کے ساتھ عبد لگا کے رکھتے تھے نام، اس طرح اللہ کے نام کے ساتھ بھی عبد کا استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس محفوظ ہے یہ حقیقت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، جبکہ نزول قرآن سے 58 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ نزول قرآن سے نہیں، نزول قرآن سے 40 سال پہلے ان کا انتقال، جب ان کی ولادت جو تھی وہ نزول قرآن سے 58 سال پہلے ہوئی تھی، اس لیے کہ بعض تاریخی شواہد کے اعتبار سے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی، حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ نے آپ کی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں محفوظ فرمایا اور حضرت عبداللہ وفات، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس حال میں ہوئی کہ علم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے تمہیں یتیمی کی حالت میں نہ پایا پھر تم کو ہم نے ٹھکانہ دیا۔ تو ظاہر ہے کہ 18 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوتی ہے، 40 سال کی عمر میں نزول قرآن شروع ہوتا ہے، تو گویا نزول قرآن سے 58 سال پہلے حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہوگی، اور ان کے والد محترم عبد المطلب نے ان کا نام عبداللہ رکھا، تو وہ اللہ کے نام سے واقف تھے، اس لیے شروع قل هو اللہ۔ اب جو لغت پڑھنے والے ہیں وہ ہوا کی اہمیت سمجھ رہے ہوں گے، آپ کہیے وہی اللہ، اللہ کے نام سے واقف ہو نا، اللہ کی عظمتوں سے تم نہ واقف، هو اللہ کا لفظ وہی اللہ جس کے نام کو تم جانتے ہو، لیکن تم اس کے نام کو گستاخیوں کے ساتھ جانتے ہو، تم اس کی شان اور اس کی عظمت میں شریک ٹھہراتے ہو، اور یہ خوب سمجھ لو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا شان الہی میں اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ تو ہوا جو آیا، ہوا کی ضمیر
وہ وہی اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام سے واقف تھے. وہ اللہ کا نسب نامہ معاذ اللہ پوچھ رہے تھے نا، تو اللہ کے نام سے واقف تھے، گویا اللہ کے نام سے واقف تھے، اس کی ذات اور اس کی صفات سے واقف نہیں تھے. انہوں نے جیسے، اچھا ایک خاص بات یہ کہ 360 بتوں کا تو ان کے یہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، اللہ کی کوئی مورتی نہیں تھی. اللہ کی کوئی مورتی، بیت اللہ کو، اچھا وہ جتنے 360 تھے ان کو وہ الہ کہتے تھے، معبود. اللہ کسی کو نہیں کہتے تھے، اللہ صرف ایک ہی ذات تھی ان کے. اللہ جب وہ ایک ہی تھا، لیکن اس اللہ کے بارے میں ان کا تصور معاذ اللہ وہی تھا جو ہمیشہ مشرکانہ تصور ہوتا ہے، کہ جیسے کوئی بڑا بادشاہ ہوتا ہے اور اس کو اپنے حکومت کے انتظام کو چلانے کے لیے اس کو بہت سارے منسٹر اور فلانے اور ٹھکانے لگتے ہیں. معاذ اللہ انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی یہی مردود تصور رکھا تھا جو مسلمانوں میں مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کے بھی ایسے غلیظ عقیدے. تو فرمایا قل هو اللہ، آپ فرمائیے وہ اللہ احد. احد کا مطلب ایک ہوتا ہے، احد کا مطلب ایک. ایک کے بدلے اس کا ایک ترجمہ حضرت شاہ صاحب کرتے ہیں، کہو وہ اللہ اکیلا ہے. بڑا پیارا ترجمہ، کہو وہ اللہ اکیلا ہے. ایک عالم نے ترجمہ کیا یکتا ہے، اور اکثر علماء نے ترجمہ کیا ایک ہے، اکیلا ہے. اب اس احد میں وہ کیسا ہے، اگلی آیت بتاتی ہے اللہ الصمد. یہ الصمد لفظ جو ہے نا، اس کا ترجمہ قریب قریب سبھی مصاحف میں آپ کو مل جائے گا بے نیاز. بے نیاز کا مطلب انشاءاللہ آگے آپ کا خادم تشریح کرے گا. بے نیاز کا مقصد معنی مسلمانوں کے ایک گروپ نے ایسا سمجھا کہ ساری نیاز بابا کی کروانا، اللہ میاں کو کوئی نیاز کی ضرورت ہی نہیں. بے نیاز کا مطلب کیا سمجھا؟ نو نیاز، سب نیاز بابا کی، دادا کی. 126 من 128 من یہ ان کی، بڑے پیر صاحب چھوٹے پیر صاحب. بے نیاز کا یہ مطلب نہیں ہوتا. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس کو بے نیازی کہتے ہیں. اس کو عربی میں ایک لفظ اور ہے استغنا. استغنا یعنی کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہو، بھئی میں اس سے بے نیاز ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ الصمد کا آدھا ترجمہ ہے. الصمد کا آدھا ترجمہ ہے. عربی لغت کے اعتبار سے الصمد جو ہے، یہ صاد میم دال سے جو الفاظ بنتے ہیں عربی میں آپ کو 15-20 الفاظ بنا کے بتاؤں، عجیب و غریب معنی رکھتے ہیں. اس الصمد میں بے نیاز، اس کو خود کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اس کے ساتھ دوسرا حصہ ہے اور ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہو. یہ صمد کا پورا ترجمہ ہے. یاد رکھیے گا، صمد کا ترجمہ بے نیاز کر لیتے ہیں، اور بے نیاز مطلب اس کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بالکل صحیح، لیکن یہ ادھورا ترجمہ ہے. بے نیاز ہے وہ ساری کائنات سے، اور ساری کائنات محتاج ہے اس کی. اور ایسا کیوں ہے، اس کی بنیاد سمجھ لیجیے. کائنات، قلم ہو، عرش ہو، کرسی ہو، جنت ہو، جہنم ہو، جبریل ہو، میکائیل ہو، اسرافیل، پھر انسان ہوں. انسان میں حضرات انبیاء ہوں، حضرات اولیاء ہوں، اللہ کے صالح بندے ہوں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سب یہ سارے اللہ کی کیا ہیں؟ قلم، یعنی یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا. یاد رہے گا وہ. اور پھر قلم کو حکم فرمایا کائنات کی، بقیہ کائنات کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے قلم کو پہلا فرمایا، اسے کہا لکھ. اور پھر 50,000 سال پہلے جس کائنات کو پیدا کرنے والے تھے اس کی تقدیر اس قلم نے لکھا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے. یہ تو قلم ہی بنا کے اسی کو ہاتھ چڑھانا شروع کر دیا، یہ نہیں. اب قلم خود اللہ کی مخلوق ہے،
کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ خالق نے اس کی تخلیق فرمائی. یہ مخلوق ہے، جب اللہ نے چاہا اس کو پیدا کیا، اور جب چاہے گا اللہ اس کو فنا کے گھاٹ اتار دے. جنت، جہنم، عرش، کرسی، سب کچھ یہ اپنی وجود کے لیے ہی اللہ کے محتاج ہیں. آگے کی کیا بات کرتے ہو؟ ہر چیز جو پیدا ہوئی ہے، جو مخلوق ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے. واللہ الخالق البارئ المصور، وہی الخالق ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی صورت بنانے والا ہے. ہر چیز کو جو اس نے صورت دی وہی اس کا کام کرنے والا ہے، وہی الخالق ہے. تو وہ ایسا خالق ہے، باری باقی پوری مخلوق، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ صرف اپنے وجود کے اعتبار سے ہی اللہ کی محتاج ہے. اور پھر اس کے وجود بخشے جانے کے بعد اس کے وجود کو مینٹین کرنے کے لیے بھی وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اور پھر کب تک اس کا وجود باقی رہے گا اس کے لیے بھی وہ اللہ کے محتاج ہے. کب یہ فنا کر دیا جائے گا اس کے لیے بھی وہ اللہ کی محتاج ہے. یہ فرق ہے خالق اور مخلوق میں. وہ الصمد ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے پہلے کوئی نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں. ایسی ذات ہے اس کی. اور مخلوق کو جب اس نے پیدا کیا، جب یہ وجود میں آئی، اور جب چاہے گا اس کو فنا کے گھاٹ اتار دے. تو ہر مخلوق، وہ چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، توحید جو ہے نا اس کو کھول کے بیان کرنا چاہیے. چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جب اس کو تخلیق فرمایا تو یہ وجود میں آئے، اور جب اللہ چاہے گا تو ان کو فنا کر دے گا. اور وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو جب مخلوق جو ہے وہ اپنے جب وجود کے لیے ہی اللہ کی محتاج ہے تو باقی ساری اس کی ضروریات ہے. سراپا احتیاج، سراپا ضرورت ساری مخلوق ہے. اور ان ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا اکیلا اس کا خالق کائنات ہے، اکیلا اللہ ہے جو احد ہے، اکیلا ہے. اس کے سوا کوئی اس کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں. تو سب سے پہلی ضرورت کسی بھی چیز کو اس کا پیدا ہونا. جب پیدا ہونے کے بارے میں محتاج ہے تو آگے اس کی محتاجی کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا. وہی اللہ ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اور کیسا محتاج نہیں؟ دیکھو عبادت، بعض لوگ تو بیچارے عبادت میں شارٹ کٹ بہت ڈھونڈتے ہیں. یہ خیال رہے عبادات جو ہیں ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں. ان شرائط سے ہٹ کر اگر عبادت کی جائے نا تو وہ عبادت نہیں رہ جائے گی بلکہ گناہ ہو جائے گا. جیسے نماز کے لیے طہارت فرض ہے نا، دونوں طہارتیں فرض ہیں. جنابت سے بھی پاکی ہونا، اس کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کائے کو لگاتا ہے یار، وضو کر لینا. تو انہوں نے مجھے جو دلیل دیا، مولانا اتنے سارے لوگ تو قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں. دلیل دیکھو، شیطان جو ہے وہ کتنا ہوشیار ہے، وہ کتنا ہوشیار جیو ہے. وہ اتنے سارے لوگ تو قرآن شریف پڑھتے ہی نہیں. ہم کم سے کم پڑھ تو رہے ہیں، تو اگر بے وضو پڑھ لیے تو اس سے تو اچھے ہی ہے نا. میں نے کہا نہیں، تو بے وضو مت پڑھنا، تیرا نہیں پڑھنا اس سے اچھا ہے. اس لیے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب. اس کو کیا دلیل اس کے دل میں شیطان نے ڈال دی؟ اتنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، میں تو کر رہا ہوں نا. جیسے اللہ پر احسان کر رہا ہے ہمارا، ویسے ہمارے پاس نمازیوں کا بھی ہے. نماز میں کتنی آسانی پیدا کر دی، کتنی چھوٹی، کتنی آسانی. اور پھر ایک صاحب، اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ مسئلے آپ لوگ بیان کرتے ہیں، وضو ٹوٹ جائے تو فوراً نماز توڑ دینا. یہ خیال رکھنا، یہ بنیادی مسئلہ ہے. وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. جہاں وضو ٹوٹ جائے وہاں فوراً نماز ٹوٹ جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی. بھئی شرط تھی نا، شرط ختم ہوگی، نماز خود بخود ختم ہو گئی.
اور وہاں سے نماز کو ڈسکنٹینیو کر دینا. مسائل جو ہیں، اگر نماز باجماعت بھی آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو جماعت سے نکل کے وضو کرنا ہے، پھر جماعت میں آ کے شریک ہونا. کوئی بے وضو پڑھ لے تو جس طرح بغیر غسل کے نماز پڑھنا آدمی کو اسلام سے نکال دے گا، اسی طرح بے وضو نماز پڑھنا بھی آدمی کو مسلمان سے کافر بنا دے گا. آسانیاں ڈھونڈتے ہو، احسان کرتے ہو کیا اللہ پر؟ لیکن ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے، اتنے لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں نا، اگر میں نے بے وضو پڑھ لیا تو کیا ہو؟ میرے بھائی اس کو نکال دو دماغ سے. میں اس پر عرض کر رہا ہوں، ساری کائنات، یہ انسان اور جنات جو ہے نا، یہ دو کے علاوہ کوئی شرارتی نہیں ہے، کوئی شرارتی نہیں ہے. باقی سب جو ہے نا، اللہ نے ان ساری کائنات کو مسخر کر رکھا ہے. سب کے سب اللہ کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہیں. آیت سجدہ ہے وہ، ورنہ وہ آیت شریفہ میں پڑھ دیتا. اس میں یہ ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں. صرف یہ انسان اور جنات چونکہ ان کو آزادی دی گئی ہے، ان کا امتحان مقصود ہے، اس لیے یہی شرارت کرتے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات بیک وقت اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر ڈال دے. تو میں نے جو تشریح شروع میں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی کائنات تو اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، خالی یہ دونوں جو ہے نا، انسان اور جنات، یہ سارے کے سارے انسان ایمان والے ہو گئے. سارے کے سارے جنات شرارتیں چھوڑ دیں، ایمان والے، سب کے سب اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں. آپ نے فرمایا خدا کی خدائی میں، اللہ کی شان میں ایک سوئی کی نوک کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں. وہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہے. اور اگر سارے کے سارے انسان و جنات اللہ نہ کرے بیک وقت کفر پر آ جائے اور اللہ کا انکار کر دیں، تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ ہے، تمہارے ماننے سے اللہ نہیں ہے. کمی ذاتی اس کی ہوتی ہے جس کو کسی کے ماننے نہ ماننے سے فرق ہوگا، وہاں پر وہ اپنی ذات میں اللہ ہے، ایسا اللہ. تو الصمد اس شان کا ہے وہ. آج ہی اتفاق سے جمعے میں بات آئی تھی، میں آپ سے عرض کروں، ہدایت کے لیے اللہ عز و جل نے جو انتظامات فرمائے انسان کی ہدایت کے لیے، کتنے انتظامات. ہم کو عقل دیا اللہ نے، ہم کو ہماری بصارت سماعت سب اس میں ایسی زبردست دیا جس کی کوئی حد نہیں. ہم کو ضمیر دیا، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور ہمارے ضمیر کے اوپر اللہ نے فجور اور تقوی، نافرمانی، فرما برداری کی سمجھ عطا فرمائی. اس کے بعد بھول ہی جاتا نا، یہ شیطان جو ہے وہ بیچ میں ٹانگ مارتا ہی رہتا. پھر اس سے بھی زبردست انتظام فرمایا، انبیاء کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے اوپر اپنے کلام کو نازل ہوا. یہ سب کائے کے لیے کیا گیا؟ انسان کی ہدایت کے لیے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہدایت کے لیے. مگر یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ بس ہمارے لیے ہیں. ان سارے انتظامات سے اللہ انسانوں پر ہدایت کے راستے کھولنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ سارے راستے سب کچھ اللہ نے بنایا، مگر ہدایت کا دیا جانا اس کے لیے اللہ اس میں سے کسی کے محتاج نہیں ہے. یہ دیکھو، اس کا تعلق عقیدے سے ہے. بہت غور سے اس مضمون کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے لوگ، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ. کتنے معجزات اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے. سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان گنت معجزات، ایسے معجزات کہ جس کو دیکھ کر حدیث مبارکہ میں پڑھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے. یا اللہ، ایک بکری کا بچہ اور 2 سیر جو کا آٹا. کتنے آدمی کھائیں گے بھائی؟ اس میں کتنے آدمی کھائیں گے؟ اس میں آدمی کھائیں گے 5-6 آدمی کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں کھائیں گے نا. لیکن اتنے کھانے میں 1400 لوگ کھاتے ہیں، 1400 لوگ. اور اس کے بعد
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ صاحبہ کہتی ہیں اور اس کے بعد بھی میری ہانڈی میں سالن اتنا ہی رہا جتنا میں نے پکنے کے لیے چڑھایا تھا، اور آٹا اتنا ہی بچا میرے پاس جتنا میں نے گوندھ کے رکھی تھی۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع کا ہے یہ معجزہ۔ دست مبارک آپ نے ڈالا اس پانی میں، اس پیالے میں، فرمایا تمہارے جتنے برتن ہیں سب بھر لو، پی لو جی بھر کے، سارے مشکیزیں سب جو ان کا انتظام تھا سب بھر لیا، ہو گیا۔ اپنا دست نکالا، پانی جو تھا وہ پیالے میں اتنا ہی تھا جتنا پہلے تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے سوتے پھوٹ رہے تھے، آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی ابل رہا تھا، ابلتا پانی یہاں سے نکلتا ہے، ایسے ایسے معجزات۔ لیکن بعض وقت ایسا ہوتا کہ لوگ کوئی معجزے کی فرمائش کرتے ہیں لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہوتی۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ذریعے وقوع پذیر ہوتا ہے، نبی کی مرضی سے وقوع پذیر نہیں ہوتا، یہ ایمان رکھنا۔ معجزہ نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو وقوع پذیر فرماتے ہیں، اس کو وجود میں لاتے ہیں۔ آج جمعے میں نے کہا کہ معجزہ جو ہے اس کے لیے نبی جو ہے وہ اللہ کے مشیت کا محتاج ہے، اور تمہارے بابا لوگ کی کرامت جو ہے وہ اتنی سستی ہو گئی کہ بابا صاحب نے ایسا کر دیا، ارے تیرے بابا صاحب ایسے، بابا کو تو بابا کے ساتھ ہی جا کے کوئی میں کچھ جا کے تو کرامت جو ہوتی ہے ہم اس کے قائل ہیں۔ کرامت سے تو قرآن بھرا ہوا ہے، حضرت مریم کی کرامت ہے، اصحاب کہف کی کرامت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اس مسلمان اس مومن مرد کی کرامت ہے جس نے پلک جھپکنے کے پہلے ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے سامنے لایا۔ اتنی کرامات، اور 50 کرامات ہیں جو اس میں بھری ہوئی ہیں قرآن میں۔ کرامت کا کوئی کیسے انکار کرے گا؟ لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق کہ کرامت بابا صاحب کرتے ہیں، نہیں۔ اگر معجزے کے لیے نبی محتاج ہے تو کرامت کے لیے اللہ کا نیک بندہ بھی محتاج ہوتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اور یہ کرامت میں سب سے خطرناک بات ہے، آج کی تاریخ میں ہم ایک دم محفوظ ہیں، کوئی معجزہ پوری روئے زمین پر اب کہیں پر پیش آنے والا نہیں، اس لیے کہ معجزہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر۔ نبی آنے والے نہیں تو معجزہ کہاں سے آئے گا؟ بالکل ٹوٹلی سیف۔ لیکن کرامت اتنی خطرناک چیز ہے کہ کرامت سے بالکل پیرالل، اس کے متوازی ملتی جلتی ایک چیز ہے جس کو استدراج کہا جاتا ہے، اور یہ استدراج بالکل کرامت سے ملتی جلتی چیز ہوتی ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں وہ اسٹینڈرڈ اپنے سامنے رکھو جو شریعت مطہرہ نے رکھا ہے۔ اگر مومن بندے کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی محیر العقول چیز کو وجود میں لاتے ہیں یہ کرامت کہلائے گی، لیکن کوئی کافر، کوئی جادوگر، کوئی ایسا پلید جو سٹے کا نمبر بتاتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، نہاتا نہیں، بدبو آتی ہے اس کے بدن سے، اور تم نے اس کو بابا بنا لیا، ایسے شخص کے ذریعے اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو یہ وہ چیز ہے جس پر شیطان جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کو ہدایت سے ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کو کرامت نہیں کہا جاتا، اس کو استدراج کہا جاتا ہے۔ کرامت اور استدراج بہت آئیڈینٹیفیکیشن کرنا مشکل ہے، صرف ایک ہی اسٹینڈرڈ اور ایک ہی اس کی کسوٹی ہے، جو چیز الذین آمنوا وکانوا یتقون والوں کے ذریعے ہوگی وہ کرامت کہلائے گی، اور جو لوگ جادوگر ہیں اور مردود ہیں اور اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں اور ہاتھ ہلا کے وہ گلاب جامن دے رہے، گلاب کا پھول دے رہے، بالکل ممکن ہے یہ سب ہو سکتا ہے، لیکن اس میں شیطانی طاقتیں ہوتی، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب فرمایا قل هو اللہ۔ بات یہ تھی کہ ہدایت کے لیے اتنے انتظامات کیے نا اللہ نے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، حضرت اگر آپ ایسا کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم، انتہائی نرم، کاش ایسا ہو جاتا۔ اللہ کی مشیت نہیں ہے، آپ کے دل میں ہو رہا کہ اگر ایسا ہو جاتا، یہ شخص جو آیا ہے نا بہت کام کا آدمی دکھتا ہے، فلانے قبیلے کا سردار ہے، یہ ایمان لا لے گا تو پورا قبیلہ ایمان ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ اور انبیاء سے زیادہ انسانیت کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے خیر خواہ جو ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے،
تو آپ کے قلب اطہر پر اس کے اثرات پڑتے ہوں گے نا کہ اللہ پاک ایسا کر دیتے تو یہ بھی ایمان لا جاتا۔ کیا فرمایا؟ ان کبر علیک اعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله جمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا انکار کرنا آپ کو برداشت نہیں ہوتا تو اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، آسمان پر سیڑھی لگا لیں، اور جو نشانی وہ مانگتے ہیں، جو معجزہ وہ مانگتے ہیں، لا کے ان کو دے دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ ہدایت اللہ کی عطا ہے، ہدایت کے لیے اس نے انبیاء کو بھیجا، ہدایت کے لیے اس نے کتابیں نازل فرمائی، لیکن ہدایت دینے کے لیے میرا اللہ ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو اپنے آپ ہدایت پر جمع کر۔ کہتے ہیں یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، یاد ہے نا وہ واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ پیغمبر جب تک محنت کرتے رہے قوم ایمان نہیں لائی، حضرت یونس چلے گئے شہر چھوڑ کر، اب پوری قوم کو اللہ نے ایمان دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالان نہ بن۔ الصمد، یہ فرمایا اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے صمد کا ترجمہ۔ لم یلد ولم یولد، نہ لم یلد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یعنی شرک کی جتنی قسمیں تھیں سب کی تردید ہے یہ صورت شریفہ میں۔ شرک کی جتنی قسمیں تھیں، دو بڑی اہم قومیں تھیں، ایک تو نصارہ اور دوسرے یہود۔ ہم سے سینئر مسلمان ہیں بھائی، ہیں تو ہیں نا، اس میں کیا شرم کی کیا ہوا، ہم سے سینئر مسلمان ہیں۔ اگر ان کی مسلمانی ان کی واقعی قائم رہتی نا تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، استغفر اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر، حضرت عزیر یہ ایک پیغمبر ہیں، ان کا نام خالی یہیں پر آیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ یہودیوں نے کہا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ مردود اللہ کی بھی اولاد لگا دی۔ رب نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا والد نہ کوئی اس کا والد، نہ وہ کسی کی اولاد نہ کوئی اس کی اولاد۔ یہ سلسلہ نسب جو چلتا ہے نا، یہ مخلوق کے لیے اللہ نے رکھا ہے، خالق اس سے بالکل بری الذمہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ کفو کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں شادی میں، مسائل میں، لڑکی لڑکے میں کفو ہونا چاہیے۔ کفو یعنی کیا؟ برابری۔ وہی لڑکی جو ہے وہ بالکل کی ہوئے یہ وہ دنیا بھر کی MBBS اور دنیا بھر کی ڈگری، اور لڑکا آٹو ڈرائیور۔ ارے کیسے جلیں گا یار، تو خالی اسپتال پہنچائیں گے، کیا لے جائیں گے؟ وہ پریشانی ہو جائے گی نا، اس میں بھی آنا آئے گی۔ میں اتنی بڑی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو نا، آٹو ڈرائیور سے شادی کر اس دیے زبردستی۔ کفر دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں اگر خدا نخواستہ اس کے بغیر نکاح ہو تو کیا نکاح نہیں ہوتا؟ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ یہاں پر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے کھری کھوٹ توحید۔ اللہ ہر معاملے میں اس کی ساری صفات
ایک تو ہے اللہ کی ذات، قل هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، ایک اللہ کی ذات وہ اکیلا ہے، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور پھر اس کی صفات میں کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ طیبہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک اسی وزن پر اس کی ساری صفات کو آپ لے آئیے، لا رزاق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں، لا غفار الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، لا ستار الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی پردہ پوشی کرنے والا نہیں، لا کریم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کرم کرنے والا نہیں، لا رؤوف الا اللہ، اللہ کی طرح کوئی محبت کرنے والا نہیں، لا ودود الا اللہ، اللہ کی طرح کوئی دل محبت کرنے پیار کرنے والا نہیں۔ جتنے صفات الہی ہیں ان سب کو اس کے وزن پر لا کر ہمارے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا اللہ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اس کی صفت میں کوئی کسی طرح شریک نہیں۔ درس کا وقت پورا ہوا، اچھا آپ ابھی ایسا بیٹھیں جیسے درس ابھی شروع ہو رہا ہے، اتنے اطمینان سے بیٹھے، ابھی اعلان کرتا ہوں میں انشاءاللہ، لیکن یہ اصل میں یہ آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت، اس کی عظمت کوئی بیان کرے، ہم کسی سے سنیں یا ہم بیان کریں یا کسی کتاب میں پڑھیں تو روح جو ہے اس پر ایک ایسی سکینہ نازل ہوتی ہے کہ آدمی خود سے بے خبر ہو جاتا ہے، جو الحمدللہ اس وقت میری اور آپ کی کیفیت اللہ نے اپنے فضل سے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ایک آیت شریفہ پر اس مضمون کو پورا کر دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص وہ ہے کہ جس پر جب مقرر جمعے میں تقریر کرتا ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے 14 جمعہ اس پر تقریر کیا تھا، سورہ اخلاص پر، آدھا گھنٹہ بولتا ہوں وہاں میں 14 جمعہ، اور پھر یہ تو ہمارے ایسے جاہل بے عمل آدمی کا، اور علماء اگر بولیں کیا دیں، پھر اللہ جس کے اوپر جتنا القا فرمائے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ اس مضمون کو پورا کرتے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے یہ فرما دیا ہے دو معبود نہیں بنانا، دو نہیں بنانا، دو کی گنجائش نہیں ہے، اکیلا اللہ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، در حقیقت انما الہکم الہ واحد، در حقیقت تمہارا الہ اکیلا اللہ۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاغُ، کیا قرآن ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاغُ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں اسی کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَالصِّبَاغُ، اور ہر چیز پر صرف اس کا حکم چلتا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، یہ سوال ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اگر تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ زمین و آسمان میں سب کچھ اس کا ہے اور سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں، تو أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، پھر تم اللہ کے غیر سے کیوں ڈرتے ہو؟ تمہارے دل سے اللہ کے غیر کا پورا خوف نکل جانا چاہیے۔ میرا اللہ وہی النافع ہے، وہی الضار ہے، وہی نفع پہنچانے والا، وہی ضرر پہنچانے والا۔ میرا اللہ اگر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل کے مجھے اس سے محروم نہیں کر سکتی، لیکن اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، ٹھیک اسی طرح جیسے میری ماں، میرا اللہ میری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے میری ماں کبھی کبھی میری تعلیم کے لیے میرا کان مروڑ دیتی تھی، کبھی مجھے زور سے پکڑ لیتی تھی تاکہ مجھے میرا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اگر کبھی میرے اللہ کا ایسا فیصلہ آ جائے
اور اگر وہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کر لے تو ساری کائنات مل کے مجھے اس سے بچا نہیں سکتی، ایسا اللہ ہے۔ افغیر اللہ تتقون، کیا تم پھر اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ جب تمہارا یہ ایمان ہے کہ میرا اللہ اکیلا ساری کائنات پر ایسا حاکم حقیقی ہے، ایسا فرما روا حقیقی ہے کہ اس کی فرما روائی میں کوئی کسی طرح شریک نہیں ہو سکتا، نہ کوئی زمینوں میں نہ آسمانوں میں، پھر مجھے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے بھروسہ، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اس پر بھروسہ کر لیا، وہو رب العرش العظیم، وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک اعلان جو یہاں جو درس ہو رہا تھا، اللہ پاک نے آج 112 نمبر کی صورت کروا دیا، 113 اور 114 سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو ملا کے معوذتین کہا جاتا ہے۔ اس کا درس انشاءاللہ اگلے جمعے میں اپنے املی باغ کے کمیونٹی ہال میں رکھا گیا ہے، سماج بھون، ہمارے کمیونٹی ہال بولتے ہیں، انگریزی میں اس کو کیا بولیں گے سماج بھون کو؟ کیا سماج بھون ہے؟ سماج بھون میں ہوگا، اور اس درس میں اختتام تو انشاءاللہ آپ کا یہ گنہگار خادم کرے گا۔ بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، آپ پر میرا حق ہے، اس حق کی وجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی کوئی کام کی بات کرے۔ مولانا بڑے اچھے مقرر ہیں، بڑے اچھے مدرس ہیں، کچھ نہیں رکھا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے پورے ہفتے، جب یاد آ جائے کہ اللہ اتنا بڑا پروگرام ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، اس میں اپنی جانب سے کچھ ایسی باتیں القاء فرما دیجیے جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک بات، وہاں پر سورہ فلق، سورہ ناس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا افتتاحی درس جو ہوگا، اس کے لیے ملک کے بہت ہی مشہور عالم دین مولانا مختار مدنی صاحب دھولیے سے تشریف لا رہے ہیں۔ مدنی ہیں، یہ مدینہ طیبہ میں پڑھے ہوئے ہیں، اور بہت ہی لرنڈ عالم ہیں، بہت ہی نیک، صالح، بہت ہی متقی، پرہیزگار، جس کا برسہ برس مدینے میں حصول تعلیم میں گزرا ہو، اس کے لیے اللہ نے جب یہ فیصلہ کیا تو ظاہر کوئی خاص بات ہوگی نا۔ بہت ہی اچھے عالم ہیں۔ سورہ فاتحہ کا درس انشاءاللہ وہ کریں گے، مطلب اختتام انشاءاللہ میں کروں گا، دور کی افتتاح وہ کریں گے۔ اس پروگرام میں خواتین کے لیے بھی بندوبست کیا گیا ہے، اسی کے لیے پروگرام کو یہاں سے، ورنہ اصل جو ہے درس قرآن کی جگہ تو مسجد ہے، لیکن مسجد میں درس قرآن میں ہماری بہنیں جو ہیں بیچاری وہ محروم ہیں، تو چونکہ اختتام ہے وہ اس لیے، اور افتتاح ہے اس لیے یہ پروگرام جو ہے وہاں سماج بھون میں رکھا گیا ہے۔ بہنوں کے لیے بھی بھرپور انتظام رہے گا، ہماری گھر سے بہنوں بیٹیوں کو بھی ایڈجسٹ کیجئے ان کی یعنی مصروفیات میں سے، کہ وہ باقاعدہ وقت کی پابندی کا آپ خیال کریں۔ نماز پڑھ کر بغیر چائے پان کیے ہوئے سیدھا وہاں پہنچنا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہ ساتھی جو اس پروگرام کو چلاتے ہیں، یہاں پر جو ذمہ دار ہیں ہمارے، ان لوگوں نے آپ حضرات کے لیے جتنے بھی شرکائے جلسہ ہوں گے ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا ہے، یہ خیال رہے۔ اب وہ اب اشتہار اور وہ جو ہے بینر اس میں نہیں کھا جا سکتا نا، یہ کھانے کا انتظام ہے، ورنہ لوگ دیکھیں گے کتنا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہے، کہ آپن چلو 1.5 گھنٹے کے بعد اب کھانا شروع ہو رہا ہوگا، یہ ویسا کھانا نہیں ہے۔ یہ جو شرکا ہیں بیچارے، عشاء پڑھنے آپ آئے تو ظاہر ہے کھانا کھا کے، بہت کم لوگ عشاء کے پہلے کھاتے ہیں، تو آپ وہاں بیٹھے رہیں گے، اب گھر جا کے کھانا کھانا ایک مسئلہ ہے، اس لیے۔ اور اصل یہ ہے کہ قرآن کی تکمیل کی خوشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی تکمیل کی تھی، سورہ بقرہ کی تکمیل، تو 12 اونٹ ذبح کیے تھے وہاں صرف سورہ بقرہ کی تکمیل میں۔ تو اس کا مطلب میں نہیں بولتا 120 بکرے ذبح کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی خوشی کے موقع پر اس طرح کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی زبردستی کیل کال کے لیے کھانا کر رہے ہیں۔ ارے خوش ہیں کہ آج اللہ نے اپنے کلام کی تکمیل کروا دی، دوسرا دور شروع کروا دیا،
لوگ مختلف چیزوں میں خوشی میں اس پر ہیں، تو وہاں آپ کا کھانے کا بھی انتظام رہے گا، ہماری بہنیں بیٹیاں جو آئیں گی ان کا بھی، لیکن وقت کی پابندی کا خیال آپ کریں کہ یہاں سے نماز سے فارغ ہو کر براہ راست آپ جلسہ گاہ میں پہنچ جائیں، اور یہ خیال رہے کہ آپ سب میرے سمیت ہم سب میزبان ہیں، آپ اور ہم میزبان ہیں، جو اس دن نئے آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ ہم اللہ کی قرآن شریف سن رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ ہمارے نئے آنے والے ساتھی جو ہیں ان کے قلوب کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی طرف متوجہ کر دے، اس کے لیے ہم ان کی ایسی پذیرائی کریں، ان کا ایسی مہمان نوازی کریں۔ ہم میزبان ہیں، اور میزبان جو ہوتا ہے اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ مہمان کی فکر ہوتی ہے۔ تو آپ سب اس قرآنی مجلس کے میزبان ہوں گے، آنے والے مہمان ہوں گے، ان کی پذیرائی بھی، لیکن آپ خود بھی میزبان ہونے کے بعد بھی بغیر کھانا کھائے ہوئے وہاں سے تشریف نہ لے جائیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ جتنے اخلاص کے ساتھ آپ اور ہمارے ساتھی اس کو کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علیہ